مزید بھی خبریں شامل کریں گے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں. وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. ٹیکس کا نظام ہے اس کی میں اگر ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں جس میں بھی خود میں سچی بات ہے حکومت میں آنے سے پہلے میں نے بھی کبھی اس کا سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک جس کے اندر بہت چھوٹی تعداد انگریزی بولنے والوں کی ہے. ایف بی آئی کے قوانین سارے جو ہیں وہ انگریزی میں صرف. خدا کا واسطہ اس کو اردو کے اندر لکھو بھائی, لوگ پڑھ سکیں, ایک عام آدمی پڑھ تو سکے میرے پر کیا قانون لاگو ہوتا ہے, میں نے کس طریقے سے ٹیکس دینا ہے. اسی طریقے سے جو فارمز ہیں اس کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہوں تو کم سوال پوچھیں جتنے سوال ایف بی آر پوچھتی ہے کہ میں باقاعدہ, اور میرے ساتھ بیماری یہ ہے مجھے کہ اگر کوئی قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ فالو کروں. تو میں پوری وہ فائلیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں, 12 مہینے کے بل, یار اس کے اندر دیکھو ود ہولڈنگ ٹیکس کتنا کٹا اور وہ جمع کر کے, اور بجلی کا بل کتنا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے بھی ہے, سوئی ناردرن بھی سوئی سدرن بھی حکومتی کمپنیاں ہیں, بجلی کے ادارے بھی حکومتی کمپنی ہے. خدا کا واسطہ اپنے دونوں کو ڈیٹا بیس کو انٹیگریٹ کرو, خود چلو ان سے بار بار کیوں پوچھتے ہو. تو اس طریقے سے جو انفارمیشن گیدرنگ ہے اس کو ٹیکنالوجی بیس کریں, آسان کریں. جو چیز بالکل ایبسولوٹ مسٹ ہے وہ پوچھیں, ورنہ صرف انفارمیشن جمع کرنے کے لیے انفارمیشن نہ پوچھیں. وہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں انفارمیشن لے کے کرتے بھی کیا ہیں. میرے خیال میں اب جمہوریت نہ خطرے پہ پڑ جائے جو میں آگے والی بات کہنے والا ہوں. قومی اسمبلی میں آ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف گاڑیوں سے جو لوگ اتر رہے ہوتے ہیں وہی دیکھتے ہیں شروع کر دیں, اور اس کے بعد ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں, تو آپ کو کوئی انفارمیشن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں, یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ کل میرے پر کنٹیمپٹ کے چارجز آنے والے. اچھا, بڑے مگر کل ہماری وزیر اعظم ریویو کر رہے تھے اور کل یہی بات ہو رہی تھی کہ خدا کا واسطہ وہ چور جس کو ساری قوم کو پتا ہے, بلکہ چور تو نہیں ڈاکو. ایک تو بہت اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا زبان کیسی استعمال کرتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو رائیونڈ میں جلسہ تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں بڑا لوگوں نے بولا ہے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں استعمال کرتا, تو میں نے بڑا اس کے اوپر غور کیا ہے. تو آج سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو ڈاکو نہیں بولوں گا, میں آج سے بڑے مہذب طریقے سے ان کے بارے میں بات کروں گا. تو میں آج سے مسٹر ڈاکو بولا کروں گا. وہ جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو نہیں بولے تو اور کیا کرے. یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اس کا اپنا جائز ٹیکس دیتے ہیں جس سے ملک چلتا ہے, یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو نہیں دے رہے ہیں جائز ٹیکس, جو چوری کر رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے. یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان کروڑوں لوگوں کا حق ہے جن سے پیسہ لیتی ہے قوم. دوسرا کام جو ہے, جو چوری کرے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آسانی پیدا کریں, جو ٹیکس دینا چاہتا ہے, جو دیانتدار ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں. دوسری چیز, جو نئی دیانتداری سے دے رہا ہے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں لاکھوں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے لوگوں کو پکڑے, خود بخود پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ جو نہیں دیتے وہ دینا شروع ہو جائیں گے. تیسری چیز, یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے, پاکستان میں کاروبار بھی کرنا مشکل ہے لیکن چلیں آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں پھر بھی دے دیتے. غریب ترین انسان پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے. وہ ٹیکس فائلر کہتے ہیں نا, پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والے صرف 1%, ٹیکس دینے والے نہیں ہیں, براہ راست ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے ہیں. ٹیکس تو کروڑوں عوام سے لیا جاتا ہے. غریب ترین آدمی بھی جو ٹیکس دیتا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کا پیسہ, اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ صرف ملک کی فلاح کے لیے استعمال ہو. اگر آپ کو مغل اعظم بننے کا شوق ہے تو کوئی اور کام کریں زندگی میں جا کے, بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں, کوئی نہیں روکتا آپ کو. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنی مرضی بڑی آپ گاڑی چلانا چاہیں, جہاز چلائیں, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ٹیکس کا پیسہ, عوام کا پیسہ, غریب لوگوں کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا شاہ خرچیوں کے لیے. وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنے کے لیے, دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے. یہ 3 بنیادی اصول ہیں. یہ اگر ہم انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر عمل کریں گے, آسانی پیدا کریں گے ٹیکس دینے والے کے لیے, جو نہیں دیتا اس کو
गुंजाइश ना हो छुपने की, और तीसरा जो पैसा है, जो हक हलाल का लोगों का पैसा है, वो कौम की फलाह के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो। इंशाअल्लाह ताला पैसा भी आएगा और कौम की जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होंगी, और जो हम जैसा सब देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इंशाअल्लाह ताला वैसा पाकिस्तान भी हमें देखने को मिलेगा और दिखाई देना शुरू हो गया है। होता ये, मेरे वालिद साहब जो हैं वो कहा करते थे, मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, तो वो कहते थे कि जंग का अगर ये पता करना हो कि जंग कैसी चल रही है तो सबसे गलत इंफॉर्मेशन आपको उससे मिलेगी। क्यों बिगड़े वसीम, दिस वुड बी काउंटर इंट्यूटिव। हाँ, वो कहते थे सबसे गलत इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी जो सोल्जर फ्रंट लाइन पे है। लॉजिकल तो आप कहेंगे यार वो जंग लड़ रहा है, वो कह रहे थे वो इसलिए होता है कि वो अपने 100 गज राइट पे देखेगा, 100 गज लेफ्ट पे देखेगा, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो कहेगा जंग जीत रहे हैं, और पीछे हट रहे होगा तो वो कहेगा जंग हार रहे हैं। उसको ओवरऑल व्यू नहीं है। तो हम क्योंकि मुल्क के अंदर हैं और रोजाना की बुनियाद पे हम पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो शायद हमें तब्दीली जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा नजर आने के लिए, लेकिन दुनिया को नजर आनी शुरू हो गई है। दुनिया को नजर आनी शुरू हो गई है, और इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान को आज देख रहे हैं जो पहले नहीं देखते थे। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, उनको नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जहां कारोबार करने में आसानी होगी, जहां हक हलाल का पैसा कमाने पे कोई कदगन नहीं होगी, जहां पर आपसे कोई करप्शन का पैसा नहीं मांगेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको क्यू ब्लॉक के अंदर और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर ताल्लुकात नहीं बनाने पड़ेंगे कारोबार करने के लिए। इसी तरह मुझे यकीन है कि जिस तरीके से बाहर के इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला, और असल जंग तो जीतनी है पाकिस्तानियों ने, ये इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और उसके अंदर जो आपका कलीदी किरदार है वो मैं एक दो फिर दोहराऊंगा, उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये मैसेज हम देना चाहते थे कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, उसको हम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी डोंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड, हम इस बात को, हमें पूरा पूरा एहसास है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे थे। टैक्स अवार्ड्स के मुताल्लिक ये तकरीब थी। उनका ये कहना है कि टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे, अभी आपको बराह रास्त लिए चले। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तकरीब से खिताब कर रही हैं। का निज़ाम है उसकी मैं अगर एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जिसमें मैं भी खुद में, सच्ची बात है, हुकूमत में आने से पहले मैंने भी कभी इसका सोचा नहीं था कि एक मुल्क जिसके अंदर बहुत छोटी तादाद अंग्रेजी बोलने वालों की है, FBI के कवानीन सारे जो हैं वो अंग्रेजी में, सिर्फ खुदा का वास्ता उसको उर्दू के अंदर लिखो भाई, लोग पढ़ सकें, एक आम आदमी पढ़ तो सके, मेरे पर क्या कानून लागू होता है, मैंने किस तरीके से टैक्स देना है। इसी तरीके से जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप बेटी का रिश्ता दे रहे हो तो कम सवाल पूछें जितने सवाल FBI पूछती है। कि मैं बाकायदा, और मेरे साथ बीमारी ये है मुझे कि अगर कोई कानून में चीज़ लिखी हुई है तो फिर मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि फॉलो करूँ। तो मैं पूरी वो फाइलें खोल के बैठा होता हूँ, 12 महीने के बिल, यार इसके अंदर देखो विद होल्डिंग टैक्स कितना कटा और वो जमा करके, और बिजली का बिल कितना है। खुदा का वास्ता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए भी है, सुई नॉर्दर्न भी सुई सदर्न भी हुकूमती कंपनियां हैं, बिजली के इदारे भी हुकूमती कंपनी है। खुदा का वास्ता अपने दोनों को डेटाबेस को इंटीग्रेट करो, खुद चलो, उनसे बार बार क्यों पूछते हो। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है उसको टेक्नोलॉजी बेस करें, आसान करें, जो चीज़ बिल्कुल एब्सोल्यूट मस्ट है वो पूछें, वरना सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए इंफॉर्मेशन ना पूछें। वो और बात है कि पता नहीं इंफॉर्मेशन लेके करते भी क्या है। तो मेरे ख्याल में अब जमहूरियत ना खतरे में पड़ जाए, जो मैं आगे वाली बात कहने वाला हूं। कौमी असेंबली में आके आप खड़े हो जाएं और सिर्फ गाड़ियों से जो लोग उतर रहे होते हैं वही देखने शुरू कर दें, और उसके बाद उनके टैक्स रिटर्न देख लें, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन जमा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये सच कह रहा हूं कि नहीं? अब ये कल मेरे पर कंटेम्प्ट के चार्जेस आने वाले। अच्छा, बड़े बड़े मगर कल हमारी वजीर आजम रिव्यू कर रहे थे और कल यही बात हो रही थी कि खुदा का वास्ता वो चोर जिसको सारी कौम को पता है, बल्कि चोर तो नहीं, डाकू। एक तो बहुत इस पे लोगों को बड़ा एतराज होता है कि वजीर आजम जो है ना जुबान कैसी इस्तेमाल करते हैं। मुझे अभी तक याद है
یہ جو رائیونڈ میں جو جلسہ تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں بڑا لوگوں نے بولا ہے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں استعمال کرتا، تو میں نے بڑا اس کے اوپر غور کیا ہے، تو آج سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو ڈاکو نہیں بولوں گا، میں آج سے بڑے مہذب طریقے سے ان کے بارے میں بات کروں گا، تو میں آج سے مسٹر ڈاکو بولا کروں گا۔ وہ جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو نہیں بولے تو اور کیا کرے؟ یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، اس کا اپنا جائز ٹیکس دیتے ہیں جس سے ملک چلتا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو نہیں دے رہے ہیں جائز ٹیکس، جو چوری کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے۔ یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان کروڑوں لوگوں کا حق ہے جن سے پیسہ لیتی ہے قوم۔ دوسرا کام جو ہے، جو چوری کرے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آسانی پیدا کریں، جو ٹیکس دینا چاہتا ہے، جو دیانتدار ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دوسری چیز، جو نہیں دیانتداری سے دے رہا ہے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں لاکھوں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کو پکڑے، خود بخود پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ جو نہیں دیتے وہ دینا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے، پاکستان میں کاروبار بھی کرنا مشکل ہے، لیکن چلیں آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں پھر بھی دے دیتے۔ غریب ترین انسان پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے، وہ ٹیکس فائلر کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والے صرف 1%، ٹیکس دینے والے نہیں ہیں، براہ راست ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے ہیں۔ ٹیکس تو کروڑوں عوام سے لیا جاتا ہے، غریب ترین آدمی بھی جو ٹیکس دیتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کا پیسہ، اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ صرف ملک کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ اگر آپ کو مغل اعظم بننے کا شوق ہے تو کوئی اور کام کریں زندگی میں جا کے، بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنی مرضی بڑی آپ گاڑی چلانا چاہیں، جہاز چلائیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹیکس کا پیسہ، عوام کا پیسہ، غریب لوگوں کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا شاخرچیوں کے لیے۔ وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنے کے لیے، دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے۔ یہ 3 بنیادی اصول ہیں، یہ اگر ہم انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر عمل کریں گے، آسانی پیدا کریں گے ٹیکس دینے والے کے لیے، جو نہیں دیتا اس کو گنجائش نہ ہو چھپنے کی، اور تیسرا جو پیسہ ہے، جو حق حلال کا لوگوں کا پیسہ ہے، وہ قوم کی فلاح کے لیے صرف استعمال ہو، انشاءاللہ تعالی پیسہ بھی آئے گا اور قوم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور جو ہم جیسا سب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو، انشاءاللہ تعالی ویسا پاکستان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے۔ ہوتا یہ، میرے والد صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں، میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جنگ کا اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ جنگ کیسی چل رہی ہے تو سب سے غلط انفارمیشن آپ کو اس سے ملے گی۔ کیوں بگڑے وسیم، دس وڈ بی کاؤنٹر انٹیوٹیو، ہاں، وہ کہتے تھے سب سے غلط انفارمیشن اس سے ملے گی جو سولجر فرنٹ لائن پہ ہے۔ لاجیکل تو آپ کہیں گے یار وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے 100 گز رائٹ پہ دیکھے گا، 100 گز لیفٹ پہ دیکھے گا، اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا جنگ جیت رہے ہیں، اور پیچھے ہٹ رہے ہوگا تو کہے گا جنگ ہار رہے ہیں، اس کو اوور آل ویو نہیں ہے۔ تو ہم کیونکہ ملک کے اندر ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، تو شاید ہمیں تبدیلی جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نظر آنے کے لیے، لیکن دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے، دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور انویسٹرز ان انویسٹمنٹس کے لیے پاکستان کو آج دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی، جہاں حق حلال کا پیسہ کمانے پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی، جہاں پر آپ سے کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں مانگے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، آپ کو کیو بلاک کے اندر اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر تعلقات نہیں بنانے پڑیں گے کاروبار کرنے کے لیے۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے باہر کے انویسٹرز نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی، اور اصل جنگ تو جیتنی ہے پاکستانیوں نے، یہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی، اور اس کے اندر جو آپ کا کلیدی کردار ہے وہ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میسج ہم دینا چاہتے تھے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اس کو ہم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، وی ڈونٹ ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ، ہم اس بات کو، ہمیں پورا احساس ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹیکس ایوارڈز کے متعلق یہ تقریب تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔